مولانا ہمارے معاشرے میں اتنی تبلیغ ہو رہی ہے، ہر ممبر سے تبلیغ ہو رہی ہے، اور جب سے یہ گیجٹس آئیں، سوشل میڈیا، فیس بک کی اتنی چیزیں، واٹس ایپ، ہر وقت کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا ٹکڑا خیر کے کلمات کا، تبلیغ کا، یہ عام پھیلتا جا رہا ہے. یعنی میں تبلیغ کو تبلیغی جماعت تک نہیں، اوور آل سوسائٹی کی اگر بات کروں، اتنی تبلیغ ہو رہی ہے، اتنی تبلیغ ہو رہی ہے. لیکن ایک بڑا بنیادی جز جس پہ اسلام کھڑا ہے وہ سچ ہے. یعنی مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، حدیث کے مفہوم جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہمارے معاشرے میں اتنی اصلاح کی بات کے باوجود، اتنے اصلاح والے موجود ہونے کے باوجود، اتنے میڈیمز، اتنے یوٹیوب چینلز، اتنا کچھ موجود ہونے کے باوجود معاشرہ سچ پہ کیوں نہیں کھڑا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ سچ کے بغیر تو ہم دنیا آخرت دونوں گوا بیٹھے. یہ سچ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نا شیطان کے بارے میں ایک بات کی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے، انسانوں میں بھی شیطانوں میں بھی، جو بالکل جھوٹی بات کر رہے ہیں. اور آج کی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں زخرف القول، لیکن ان کی پریزنٹیشن بہت اعلیٰ ہے. اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے. صحیح. تو ہمارے جتنے یہ چل رہے ہیں ان کے پاس پریزنٹیشن کوئی نہیں. یہ پورا ایک فن ہے، ایک علم ہے. زبردست بات کی ہے، زبردست بات کی. دیکھنا، جب تک کوئی بات آپ کو کلک نہیں کرے گی تو آپ نہیں لے سکتے. تو ہمارے خطیب، ہمارے وائز، ان کے پاس خوبصورت پریزنٹیشن کوئی نہیں، پیش کرنے کا طریقہ کوئی نہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ بہت بڑا فالٹ ہے. تو جب تک وہ اس پر نہیں آتے تو صرف ان کے آگے جو چار بیٹھے ہوتے ہیں وہ واہ واہ کے نعرے لگاتے رہتے ہیں. لیکن زندگی جس سے بدل جائے، اللہ بھی تو چاہتے تو قرآن کو بڑا سادہ سادہ لکھ کے بھیج دیتے. کیا خوبصورت کلام ہے، کیا پریزنٹیشن ہے قرآن. ایک کانفرنس تھی لنڈن میں، تو اس میں مصر کے ایک بڑے علامہ تھے، ادیب کامل. تو اس میں غیر مسلم بھی تھے. تو اس میں ایک تھے مستشرق فنکل، سر فنکل، وہ بہت عربی عربی دان تھا. تو وہ سر فنکل کہنے لگا علامہ ادیب کامل سے کہ شیخ، آپ جیسا عربی دان بھی سمجھتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو وہ کہنے لگے ایسا کرتے ہیں، میں تمہارے سامنے قرآن کا ایک مضمون پیش کرتا ہوں، اس پر 10 جملے تم لکھو، 10 میں لکھتا ہوں، پھر میں تمہیں سناؤں گا کہ قرآن اس کو کیسے کہتا ہے، پھر تم خود ہی فیصلہ کر لینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہا قرآن میں اللہ کہتا ہے جہنم بہت بڑی ہے. یہ قرآن کا مفہوم، جہنم بہت بڑی ہے. کاغذ قلم دونوں نے ٹیبل پہ رکھ لیا. 10 جملے ادیب کامل رحمہ اللہ نے لکھے، 10 اس فنکل نے لکھے، دونوں سامنے رکھ لیے. تو وہ کہنے لگے شیخ کامل کہ آپ اس سے بہتر لکھ سکتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں. تو انہوں نے کہا میں بھی اس سے بہتر نہیں لکھ سکتا. کہ آپ سنو قرآن کیا کہتا ہے، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. تو اس کا منہ ایسے ہو گیا، ایقول القرآن ھذا،
کیا قرآن یہ کہہ رہا ہے؟ کہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے؟ کہا نہیں، یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا. کیا بات، کس طرح اللہ نے پیش کیا کیا بات. کہ نہ ماننے والے بھی رات کو چھپ کے آپ کی تلاوت سن رہے ہوتے تھے. ابو جہل جیسے، اخنس بن شریک جیسے، ابو سفیان جیسے، صفوان بن امیہ جیسے اس کے بیت اللہ کے کونوں میں چھپتے تھے اور آپ حجر اسود کو سامنے رکھ کر کھڑے ہو کے نوافل میں قرآن پڑھتے تھے. کیا بات ہے. تو ہمیں پریزنٹیشن نہیں سکھائی گئی. وہ پریزنٹیشن ہوتی ہے دو چیزوں سے، ایک آپ کی زبان کا بول اور ایک آپ کے اچھے اخلاق. یہ دونوں ہمارے خطیبوں مولویوں میں کوئی نہیں ہے. اللہ صحیح. جس کی وجہ سے بات آگے کنوے نہیں ہو رہی. مولوی صاحب آپ کی بہت سارے جو بات کی ہے نا، ایک ہی بات میں سے بات ختم کر دی. اصل تو چیز ہی پریزنٹیشن ہے مولوی صاحب. اگر بری پریزنٹیشن کسی اچھی پروڈکٹ کی بنا دیں تو وہ قابل خرید نہیں رہتی. بالکل ٹھیک. مارکیٹ ہی نہیں ہوتی. مارکیٹ کو خریدنے کو تیار نہیں ہوتا. دیکھا نا، پورا اس پر ایک پی ایچ ڈی ہو رہی ہے پریزنٹیشن کیسے کرنی. جی 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 جی. تو ہمارا بچے 8 سال چٹائیوں پہ بیٹھ کے جا کے ممبر پہ بیٹھ جاتا. بہت زبردست بات آپ نے بتائی. بالکل صحیح بات ہے.